تو آج اسی کے اوپر میں بات کروں گا. عمار جعفری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA رہے اور اس وقت فاؤنڈر ہیں ڈیجیٹل پاکستان کے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کس طرح سے آپ نے یہ جو ایپیسوڈ دیکھا ایک ایسے وقت میں کہ دنیا بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے آگے جا رہی ہے، اور وہاں پہ کیا اس کو بھی آپ ایک ترقی کا ہی ایک منزل کہیں گے کہ جناب وہ جو پیجر ڈیوائسز تھے ان کو کے بیچ میں ہیک کر کے ان کو کنٹرول کر لیا، یہ ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پروگرام میں لینے کا. دیکھیے ہمیں دیکھنا یہ کیا ہوا ہے اور اب کیا ہو سکتا ہے. ہوا یہ ہے کہ ایک پیجر ڈیوائس ہے جو آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. یہ جو ہمارے پرانے آپ کے سیل فونز تھے جن کو اینالاگ فون کہتے تھے، اس سے پہلے یہ پیجر ٹیکنالوجی تھی. اس میں صرف آپ میسج کو ٹرانسفر کر سکتے تھے، یعنی چھوٹا سا میسج تھا. پہلے وہ 120 کیریکٹر کا تھا، پھر وہ 180 کا بھی ہو گیا تھا کہ بھئی آپ اپنے ایکس لوکیشن سے وائی لوکیشن دونوں کے پاس پیجر آپ میسج بھیج سکتے تھے. اس میں انٹرنیٹ استعمال نہیں ہوتا تھا، اس میں ریڈیو فریکوینسی استعمال ہوتی. امپورٹنٹ بات یہ ہے. جی. اچھا، اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہوا ہے کہ خاص کمپنی کے پیجر امپورٹ کیے گئے صرف کو 5 ماہ پہلے، جن میں پری ڈیٹرمنٹ پروگرامنگ کی گئی تھی اور ایک تھوڑا سا ایکسپلوسیو مٹیریل ڈالا گیا تھا اس کے اندر. اور اس کے بعد ایک خاص موقع پہ خاص دن کو ایک سگنل کے ذریعے اس کو ٹریگر کر کے بلاک کر دیا گیا. جو اس کی بیٹری تھی، وہ جو لیتھیم بیٹری تھی، اس کو اتنا وارم اپ کیا گیا کہ وہ بلاک ہو گیا. اور وہ اس کے بعد وہ جیسے اس نے کام شروع کر دیا. اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہوتا ہے واقعی ٹاکی کا، وہ بھی یہ ریڈیو کمیونیکیشن تھی. پوری دنیا میں اس وقت 2 کمیونیکیشن چل رہی ہیں، ایک انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے، ایک ریڈیو پہ چل رہی ہے. تو یہ جو دونوں واقعات ہوئے یہ ریڈیو کمیونیکیشن پہ ہوئے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے ٹیکنالوجی کے لیے، اسمارٹ فونز کے لیے. اس کے لیے دیکھیے پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی یہ بڑے بڑے برانڈز ہیں، یہ ایجاد تو امریکہ میں ہوئے تھے، اس کو بنایا چائنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں، دنیا کیسے اس کو دیکھیں. آپ نے جو یہ فرمایا کہ یہ کتنا پوٹینشل ہے اس کو وہی چیز دوبارہ ہو جائے، اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی جب ٹریفک ٹریول کرتی ہے تو اس کے اوپر پیکٹس کے اوپر ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا پیکٹ کیسے جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں DPI، ڈیپ پیکٹ انسپیکشن. تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو ہم یہ چیک کرتے تھے کہ جی کون کس کو گالیاں نکال رہا ہے، کون کس کو برا کہہ رہا ہے، کون خفیہ باتیں کر رہا ہے، کون جرائم میں حصہ لے رہا ہے، تو ہم اس کو پکڑ لیتے تھے، اس کو انٹرنیٹ کی ٹریفک کو مانیٹر کر کے. اب ہمیں آج کے بعد سے اس کو ہی مانیٹر کرنا پڑے گا کہ اس پیکٹ میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی ایسا میسیج تو نہیں ہے جس کے بعد یہ جو آپ تباہی کہہ رہے ہیں پھیل سکے. اس سے پہلے ایک اور سٹیج ہے کہ جو ڈیوائس ہے، یعنی سیل فونز ہیں، ہمارے اسمارٹ فونز کو آپ کہتے ہیں، اس کی انسپیکشن ہونی چاہیے جب وہ امپورٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں بنتے یہ کہ جی. اس کے لیے پوری دنیا نے ایک نظام وضع کیا، اس کا نام ہے کامن کرائٹیریا. کامن کرائٹیریا کیا ہے کہ جب کوئی بھی ایسی چیز آپ ملک میں امپورٹ کریں گے جو انٹرنیٹ پہ چلتی ہوگی، بڑی ضروری بات ہے، تو اس کی انسپیکشن ہوتی ہے باقاعدہ. انلکیلی ہم نے بہت دیر کر دی اس کی امپلیمنٹیشن. ابھی گورنمنٹ نے کوئی ادارہ بنایا ہے کامن کرائٹیریا کا جو اس کے اوپر کام کرے گا، لیکن اس کو ہمیں فاسٹ ٹریک پہ کام کرنا چاہیے. ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے کامن کرائٹیریا. سر یہ دیکھیں نا، اس وقت 240 ملین کی پاپولیشن میں آپ ٹیلی ڈینسٹی اگر اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان میں شاید دنیا میں اس پروپورشن کے حساب سے کسی کے پاس اتنے موبائل فون نہیں ہوں گے جتنے پاکستان کے اندر ہیں. تو ہمارے یہاں تو ایسی کوئی بھی چیز ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹیفائیڈ نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے بھی تو. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت سیل فون کے، ان میں تو نہیں کوئی ایکسپلوسیو لگا. سیدھی بات ہے، یہ ایکسپلوسیو تو نہیں، یعنی کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا میرے فون پھٹ جائے گا. وہ پھر باقاعدہ جس نے یہ کام کرنا ہوگا وہ اس کو نئے فون منگائے گا، اس میں چیزیں سیٹ ہوں گی ساری. یہ پہلی بات تو یہ ہے. اچھا. اس لیے ہمیں فوری طور پہ 1 منٹ کا وقت ضائع کیے بغیر آج کے بعد جتنے بھی اسمارٹ فونز یا اس طرح کی چیزیں جو اس طرح سیکیورٹی ایجنسی استعمال کرتی ہیں، وہ جب ملک میں آئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی ایک چیکنگ ہونی چاہیے. اس کے لیے اسٹینڈرڈ وضع کیے ہوئے ہیں کس نے،
ایک اسٹینڈرڈ نہیں، اس کو کامن کرائٹیریا کہتے ہیں۔ ملیشیا کی ایک کمپنی ہے سائبر سیکورٹی ملیشیا، انہوں نے کامن کرائٹیریا کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے انہوں نے زونز بنائے ہوئے، ہم اس کے انڈر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اب جب اس کی جانچ پڑتال ہو گئی ملک کے اندر آنے سے پہلے، تو اب ایک چیز تو سیو ہو گئی کہ اس میں کوئی چیز نہیں لگی ہوئی ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے پریکاشن کی، وہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں اب آنی شروع ہو جائیں گی، اب ہمارے گھر کے اندر ہماری ہر چیزوں میں ایک چیز آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں آئی او ٹی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آپ اے سی خریدتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے آئی او ٹی انیبلڈ۔ وہ کیا ہے کہ ڈیوائس کو ایسی لگی ہوئی ہے کہ جو اے سی کی جو ٹیمپریچر ہے اس کو خود ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے، اس بنیاد پہ کمرے میں کتنے لوگ ہیں۔ یہ لوگ بڑا، ہمارے فریج کے اندر ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، ہمارے اوون میں ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں۔ نو وی ہیو ٹو ویری کیئرفل نو، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی، اس لیے کہ جب آپ کو کوئی، میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے اوپر تو باقاعدہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، ایک کمیٹی بننی چاہیے جو اس قسم کی ہم الٹی سیدھی گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بجائے ہم یہ گفتگو کریں کہ جی یہ جو نئے تھریٹس آ رہے ہیں سائبر کے ورلڈ کے اندر، ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، آپ کے چینل کی اور باقی بھی تمام چینلز کی، کہ وہ ان تمام لوگوں کو جن کے پاس تین چیزیں ہیں، نمبر ایک نالج ہے کہ وہ اس پہ بات کر سکے، نمبر دو ان کے پاس ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے، نالج اور چیزیں ہیں، ہینڈز آن چیزیں اور رہیں گی، اور نمبر تین ان میں پیشن ہو، کیونکہ ابھی ہمیں وہ لوگ چاہیے پاکستان میں کہ جو پیشن سے کام کریں۔ ہمارے زیادہ تر کنسلٹنٹس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ اتنے پیسے لیتے ہیں، لوگوں کا پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے، یہ ملک کے اندر آپ کی اگلی نسل کا مسئلہ ہے ہمارے۔ ٹھیک ہے چلیں سر، یہ تو آپ نے پاکستان ہمارے حوالے سے بات کی، کیونکہ اب یہ جو ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد جتنی ہم تو پھر بھی ترقی پذیر ممالک میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، کیا ان کو بھی کوئی تھریٹ ہے پھر اس طرح کی؟ دیکھیے ان کو تھریٹ ضرور ہے، لیکن انہوں نے اس کے حل نکال لیے ہیں۔ وہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کامن کرائٹیریا ہے وہ دنیا میں لاگو ہے، کہ آپ کے ملک میں کوئی چیز آئے گی نہیں جب تک وہ کسی سٹینڈرڈ کے اوپر چیک نہیں ہو جائے گی۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کامن کرائٹیریا بنائی ان ملکوں نے، اس لیے وہ اپنی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں۔ کہ چیلنج تو ان ملکوں کے جہاں پہ سٹینڈرڈ اپلائی نہیں ہو رہے۔ آپ مجھے بتائیں، ڈیلی لاکھوں فون امپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، کیا کوئی ادارہ ہے کسٹم کا جو چیک کرے کہ اس کے اندر کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا؟ آپ یقین کریں کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ جو ڈیوائسز ہیں جو انٹرنیٹ پہ لگ رہی ہیں، اب یہ سیل فون سے آگے بھی جا رہی ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ایئر کنڈیشنرز میں آ رہی ہیں، اوونز میں آ رہی ہیں، ریفریجریٹرز میں آ رہی ہیں، یہ جو اسمارٹ ہومز ہیں اس میں آ رہی ہیں یہ۔ اب آپ کا دیکھیں، جو میں مثال دیتا ہوں، آپ کی جیب اگر 100 روپے ہے تو آپ ایسے ہی ڈال دیں گے جیب میں، اگر 2 لاکھ روپے ہے تو آپ اس کو پرس میں احتیاط سے رکھیں گے، اگر 20 لاکھ ہے تو آپ فوراً جا کے اس کو اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے کہ چوری نہ ہو جائے۔ تو جب ہم اپنی جیب کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو ہم اپنی باقی چیزوں کا کیوں نہیں خیال رکھ رہے؟ یہ جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی۔ جو سائبر کرائمز ہیں وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کو پکڑنا مجرمان، لیکن جو سائبر سیکیورٹی ہے جس کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، وہ ذمہ داری یونیورسٹیز کی بھی ہے، میڈیا کی بھی ہے، سول سوسائٹی کی بھی ہے، گورنمنٹ کی بھی ہے، متعلقہ اداروں کی بھی ہے، اور ہمیں سب کو مل کے اس پہ کام کرنا۔ ٹھیک، اچھا اب دوبارہ ذرا آ جاتے ہیں لبنان والی سائٹ پر۔ وہاں پہ جو صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ حزب اللہ کے پاس وہ ٹیکنالوجی تو نہیں ہے اس طرح کی، اور جس طرح کے ان کو سامنا ہے، تو اس معاملے کو آپ آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اسی محاذ پر، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر؟ دیکھیے، آپ یہ ذرا سوچیں کہ اسرائیل نے، جس نے بھی یہ کام کیا ہے، اس نے غزہ میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جو حماس ہے، بیسیکلی حماس بہت سیکیورٹی کانشیس ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے ہمارے متعلقہ اداروں کے لیے، حماس بہت سیکیورٹی کانشیس ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے اوپر یہ اپلائی کیا تو یہ اس سے مسئلے سے پہلے سمجھ جائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں پہ ابھی اس کو حزب اللہ کے استعمال کیا گیا ہے، انہوں نے وہ اتنے سیکورٹی کانشیس نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے یہ جو امپورٹ ہوئی ہے، یہ ان کے ادارے نے ایڈمٹ کیا ہے میڈیا کے اوپر کہ 5 ماہ پہلے امپورٹ ہوئی تھی، کسی کمپنی نے امپورٹ کی تھی، اور خود سوچیں کہ پلاننگ کے ساتھ خاص طور پہ ایک ادارے کو وہ چیز دی گئی۔
تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے جو دنیا اس کے لمحہ فکر ہے کہ جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں جو وہی چیزیں خریدیں، چاہے وہ واکی ٹاکیز ہوں، چاہے وہ پیجرز ہوں، چاہے اور کوئی ڈیوائسز ہوں اچھا، ان کے پھر اندر، یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کہ سر کو کیونکہ اسمارٹ فونز جو ہیں یا انٹرنیٹ سے کچھ مائز ہونے کا خدشہ تھا، سیکیورٹی کنسرنز تھے، لہٰذا وہاں پر یہ واکی ٹاکیز اور پیجر وغیرہ استعمال کیے جا رہے تھے وائرلیس، تو یہ الٹا پڑ گیا پھر شاید؟ جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو سیکورٹی کے کنسرنز ہیں وہ بڑے سیریس ہیں دنیا کے اندر، کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو چیک کر لیں، بیکاز یو کانٹ ہائڈ فرام دی آتھر. تو وہ جنہوں نے بنائی ہے وہ کر بھی سکتے ہیں چیک اس کو. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈیوائسز اس لیے یوز کی کہ یہ ریڈیو فریکوینسی پہ چلتی ہیں، اس میں انٹرنیٹ ہوتا ہی نہیں ہے بالکل. تو یہ بالکل اس وجہ سے ہے. لیکن یہ ٹوٹل ایک نیا چیلنج ہے دنیا کے لیے کہ ریڈیو ڈیوائسز جو ہیں اس کے اندر، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں ایکسپلوسیو فٹ کیا گیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکسپلوسیو جب فٹ کیا گیا، جب ڈیوائسز امپورٹ ہوئی، چاہے واکی ٹاکی ہوں یا پیجرز ہوں، تو اس وقت ان کو چیک ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے یا اور بھی کسی ملک کے لیے میسیج ہے کہ اب کرمنلز ہائبرڈ وارڈ پہ آ گئے ہیں گے، اور وہ ظاہر ہے اس میں اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. تو ہمیں اب سیکورٹی پیراڈائم چینج ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ، تو ٹھیک، ہمیں نئے پرسپیکٹو میں اس میں کام کرنا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ عمار جعفری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ. اور بات ساری یہ ہے کہ بالکل پیراڈائم شفٹ یہ ہے، یہ جو اس وقت ٹیکنالوجی میں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو کہا گیا انہوں نے اس کو ٹیکنیکلی بھی بتایا کہ جناب یہ بالکل ریڈیو کمیونیکیشن جو ہے اس میں یہ مسئلہ دیکھا گیا، لیکن جو انٹرنیٹ کمیونیکیشن ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے اس طرح سے. لیکن پاکستان میں بہت ضرورت ہے کہ اس طرح کی کوئی اتھارٹی ہو، اس طرح کی کوئی ادارہ ہو، اور اس طرح کے لوگوں کی ایک ٹیم ہو جو اس حوالے سے ان چیزوں کو جو امپورٹ کیا جاتا ہے اور جو کانٹریکٹ وغیرہ سائن ہوتے ہیں اس کی امپورٹ کو یقینی بنائیں کہ جناب پاکستان میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ ٹیسٹیفائڈ ہے.